www.attableek.com, the reviver of Iman. وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور پیارے بچے، گھروں پر سن رہی ماں بہنیں، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے موجودہ مادیت کے اس خطرناک جھمیلے میں اور دور میں ہمارے بچے اور بچیوں کے دین اور ان کے عقیدوں کی حفاظت کے لیے محض اپنے فضل و کرم سے حضرات علماء کو سمجھ عطا فرمائی. جب ہم کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتے ہیں ہاتھ دھو لیتے ہیں، کھانے بیٹھ جاتے ہیں، کھا کر فارغ ہوتے ہیں، ہاتھ دھو کر چل دیتے ہیں. لیکن یہ کھانا تیار ہونے کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت لگی ہے اس کے اوپر غور نہیں کرتے. اور اگر
اگر غور کیا جائے تو کوئی لقمہ اور کوئی دانہ ایسا نہیں گزرے گا کہ جس پر اللہ کا شکر بجا نہ لائے. جیسے ابھی حضرت مولانا نے فرمایا دینی عقائد اور تعلیمات دینیہ اور اصلاح پر مشتمل بچوں اور بچیوں کی دینی تربیت کے لیے یہ جو ترتیب اور یہ جو پروگرام قائم کیا گیا ہے اس کے پیچھے علماء کا خون لگا ہے. اس بنا پر سب سے پہلا فریضہ ہے میرا کہ ان تمام حضرات علماء کا جو حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کے زیر نگرانی نہایت اخلاص کے ساتھ یہ تربیتی کارنامہ انجام دینے کے لیے پروگراموں کو تیار کرتے ہیں، مضامین تیار کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، لکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی دعا بھی کہ اللہ تعالی اس کام کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اسے روح بترقی فرمائے اور اس کے نہایت کارآمد نتائج ہمارے آئندہ جنریشنز میں نمودار ہوں اور صہیونی اور غیر اسلامی طاقتیں جو ہمارے بچے اور بچیوں کو اسلام سے دور کرنے کی مستقل محنت میں لگے ہیں، اس میں ان حضرات کی یہ مثبت درجے کی جو کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو برابر فرمائے. دوسرے نمبر پر وہ ماں باپ بھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ جنہوں نے یہ انعامی مسابقے کے ذریعے سے خود بھی جو ہے بہت سے اسباق پڑھے اور اپنے بچے اور بچیوں کو یاد کرائے اور اس کے بہانے سے ایک بہترین ماحول گھر کے اندر تیار ہوا. اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو بھی دین کی اور اپنی اولاد کی سچی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات بہت درست ہے کہ موجودہ دور اور موجودہ دور کی فاسش طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں کہ بوڑھوں کو اور بڑوں کو بدلنا مشکل ہے، لیکن یہ ننھے پھولوں کو تبدیل کرنا اور ان کی ذہن سازی کرنا اور ان کا برین واش کرنا آسان ہے. اور اس کے لیے ان کے پاس سورسز بھی ہیں، اور سب سے بڑا سورس جو ہے وہ مادی ایجوکیشن ہے. એટલે કે પ્રાથમિક શાળાથી લઈને
હાયર સેકન્ડરી અને ત્યાર પછીની જેટલી શૈક્ષણિક વ્યવસ્થા છે એની અંદર આ વાતને ખૂબ જ મહત્વ આપવામાં આવે છે કે બાળકનું બ્રેન વોશ કરીએ એને ઇસ્લામથી અને પોતાના ધર્મથી કેવી રીતે વેગળો કરી શકાય. દાખલા તરીકે પાઠ્ય પુસ્તકોની અંદર મૂકવામાં આવેલા આર્ટિકલ્સ અને જુદી જુદી કવિતાઓ જેની અંદર બીજા કોઈ ધર્મનું મહત્વ અને એકેશ્વરવાદ સિવાયની બીજી જે પ્રવૃત્તિઓ છે એને વાચા આપવાની કોશિશ અને પ્રયત્ન કરવામાં આવે. અને અમારું બાળક આજના યુગમાં જે શૈક્ષણિક પ્રથા છે તેને જોતા લગભગ 7 કલાક તો સ્કૂલ અને શાળાના એન્વાયરમેન્ટની અંદર રહેતો હોય અને ત્યાર પછીનો બાકી સમય ટ્યુશનની અંદર એણે ફાળવવાનો હોય. આટલો સમય ફાળવ્યા પછી અને પોતાના મગજને આટલી તકલીફ આપ્યા પછી એની અંદર એટલી સહનશક્તિ અને એટલી તાકાત અને એટલી શક્તિ નથી રહેતી કે તે કોઈ દીની વસ્તુઓ લઈ શકે અને તેનાથી એ પ્રભાવિત થાય. એટલા માટે ઓલામાં જે કામ કરી રહ્યા છે એમને સપોર્ટ કરવું, એન્કરેજમેન્ટ આપવું એ અમારો ફરીજો છે અને આપણી ફરજ બને છે. અને આપણે એમની પીઠ થપથપાવીએ એ આજે જરૂરી છે અને અનિવાર્ય છે. તે સિવાય આજે અમારા બાળકોએ કેવી રીતે મુસલમાન રહેવું અને બંધારણ ઇસ્લામી કેવી રીતે અપનાવવું અને બિલીફ્સ અને ઇસ્લામિક સિદ્ધાંતો પર પોતાની જાતને કેવી રીતે કાયમ રાખવી તે ઉલમા પાસેથી શીખવું પડે. એના માટે મક્તબનો રસ્તો છે. ये मुझे गुजराती कम आता है तो चंद चीजें आपके सामने आपकी जबान में पेश की है. कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपकी खिदमत में पेश की है इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, अपने आप को बचाओ क्योंकि खुद बचेगा तो बचाएगा भी. बचना आ जाएगा तो बचाना भी आ जाएगा. समझेगा तो समझा भी सकेगा. तो
بچو، آنکھ سے بچو، اور آنکھ سمجھانے کی موجودہ دور میں ضرورت نہیں ہے۔ نیٹ کی آگ ہے، موبائل کی آگ ہے، گناہوں کی آگ ہے، ہورڈنگز کی آگ ہے۔ 5 سال کے بچے کے پاس بھی یہ آگ ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال کا بوڑھا بھی رات دیر تک اسی میں مصروف ہے۔ ایک عرصہ دراز گزر گیا، رات کو جاگنا نصیب نہیں ہوا، رونا نصیب نہیں ہوا، اور اگر مل گیا تو موجودہ دور میں موبائل مل گیا، گھنٹوں کے گھنٹوں بوڑھا اس پر لگا رہا ہے، کاش کے مصلے پر اتنا وقت گزار لیتا۔ اور سب فضول اور واہی تباہی چیز، چند چیزیں کام کی آتی ہے، فیصلہ بھی کرنا ایک کام ہے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے۔ ہر چیز تو قابل قبول نہیں ہوتی، اور چھوٹا بچہ کیا فیصلہ کر سکے گا؟ مجھے یہ بتائیے، اگر اس کو یہ چیزیں دے دی گئی تو یہ تباہی کے دہانے پر اپنے آپ کو یہ ٹائم بم دے دیا ہے جو وقت پر بلاسٹ ہوگا۔ قرآن کریم کی تعلیمات انتہائی طور پر اہم ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ خطاب ایمان والوں کو ہے، اگر آپ میں ایمان کی دمک ہے اور ہمارے دلوں میں اگر ایمان کی چنگاری جل رہی ہے تو یہ خطاب ہے ہم کو۔ آپ جانتے ہیں کہ چنگاری کو اگر بجھایا نہ جائے تو یہ خرمن کو، گھر کو، خلیان کو، علاقے کو آگ لگا سکتی ہے۔ یہ گناہوں کی آگ کہیں تمہارے ایمان کو، تمہارے دامن ایمان کو جلا نہ دے۔ سوچنا تم کہیں اس کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ، جب خود نہیں بچ سکو گے تو اپنی اولاد کو لپیٹ میں آنے سے کیسے بچا سکتے؟ ایک بات عرض کروں، ایک نافرمان بچہ جو ماں باپ کا فرما بردار اوبیڈینٹ نہیں ہے، دا پرسن اینڈ دا چائلڈ ہو از ناٹ اوبیڈینٹ ٹو ہز پیرنٹس بٹ اسٹل پیرنٹس لو ہم، باوجود اس کے کہ یہ نافرمان ہے لیکن ماں باپ اس کی طرفداری کریں گے، اس کے غلط کام کی بھی طرفداری کریں گے، حالانکہ یہ غلط طرفداری اس کو غلط راستے پہ لے جا رہی ہے، لیکن ماں باپ اس کو چاہتے ہیں۔ اور اگر اس کو حوالات میں بند کر دیا جائے، پولیس اس کو بند کر دے، قید خانہ چلا جائے، تو ماں باپ کھانا نہیں کھا سکیں گے، ہمارا بچہ قید خانے میں ہے۔ تو بچہ قید خانے میں ہے، کھانا مل رہا ہے وہاں، لیکن ماں باپ گھر کے اوپر آرام سے سو نہیں سکتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا مجرم ہے، انہیں معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن چھوٹ جائے گا، لیکن اس کے باوجود اتنی فکر کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ آخرت میں بچہ اگر گرفتار ہو گیا اور برسوں کے برسوں جل رہا ہے جہنم کی آگ میں، تو ماں باپ کیسے جنت میں آرام سے رہ سکیں گے؟
جب دنیا میں بیٹا اسپتال میں ہوتا ہے تو باپ گھر میں اور ماں گھر میں رو رہے ہوتے ہیں، تو بیٹے کو فرشتے گرفتار کر کے آگ کے حوالے کریں گے تو ماں باپ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ یہ برا دن نہ دیکھنا پڑے، اگر ایمان ہے نا تو یہ برا دن نہ دیکھنا پڑے، اس کے لیے قرآن کریم نے پریکاشن کے طور پر فرمایا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ ایک ٹائم تک بچہ جو ہے وہ لیتا ہے، میچوریٹی اس میں نہیں آتی، وہاں تک آپ جو بھی دیں گے وہ لیتا جائے گا۔ The child can acquire whatever you are giving. جو آپ دیں گے لے گا، لیکن ایٹ دی سرٹین ایج، ایک معین وقت، ایک معین ٹائم، اس کے بعد بچے میں لینے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ جو کچھ اس نے لیا ہے اس کو ایکسپوز کرنا شروع، وہ باہر ڈالنا شروع کرتا ہے، اس کو ری ایکٹ کرتا ہے، وہ اس کو عمل میں لاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے اس کا بڑا لحاظ فرمایا۔ اسلام نہایت مکمل مذہب ہے۔ اور ایک بات میں عرض کرتا جاؤں آپ سے، سرکار فرماتے، ایک حدیث ہے یہ، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، بہترین ادب سکھایا۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے با کمال پیدا کیا ہوتا ہے، ان کے اندر پہلے سے کمالات ہوتے ہیں، اخلاقی، معاشرتی، روحانی پاکیزگی کے ساتھ نبی دنیا میں آتا ہے۔ اتنی شاندار اور اتنی باکمال شخصیت ہوتی ہے نبی کی، اس کے باوجود اللہ تعالی ادب سکھاتے ہیں۔ تو ہمارا بچہ تو کورا اور کٹ آتا ہے، کیونکہ جہاں سے آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ کورے کٹ ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے کوکھ سے جنم لینے والا بااخلاق بن جائے، یہ مشکل ہے۔ اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں انہیں مؤدب بننا پڑے گا، ان میں وہ ادب اور ان میں معاشرتی اور ان میں دینی فکر کا ہونا ضروری ہے، اور سرکار نے یہ فکر دی ہے۔ سرکار نے یہ فکر دی ہے۔ وہ فکر کیسے دی ہے؟ میرے عزیزو، یہ 1 مہینے کی بچوں پر محنت کی آپ نے تو بچے اتنے قابل ہو گئے کہ مولانا نے فرمایا 100 نمبرات حاصل کرتے۔ 1 مہینے کی محنت، 7 سال کا ہوا بچہ، 10 سال کا ہوا بچہ، 15 سال کی ہو گئی لڑکی، اگر ماں باپ نے 7 سال سے محنت، 6 سال سے محنت کی ہوتی تو یہ کہاں پہنچتا؟ اس کا کیا عالم ہوتا؟ اس کا عقیدہ کتنا مستحکم اور کتنا مضبوط ہو گیا ہوتا۔ اور یاد رکھو کہ سب سے زیادہ محنت جس چیز پر کرنے کی ضرورت وہ عقیدہ ہے۔ اس پر سب سے زیادہ محنت ہوئی ہے۔ سرکار کی مکی زندگی میں 13 سالوں تک عقیدے پر محنت ہوئی ہے۔ اس لیے بچہ جب مکتب میں جائے گا تو اس کو پہلے جو ہے وہ کلمے پڑھائے جائیں گے، اس کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھایا جائے گا۔ یہ عقیدے کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے۔
اچھا، سب سے پہلے ایمان قبول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. اعمال بعد میں بتائے جاتے ہیں، پہلے عقیدہ سمجھایا جاتا ہے، پہلے بلیف سمجھایا جاتا ہے. یہ بندھارن کی چیزیں، یہ بنیادیں ہیں. بہشتی زیور میں 50 عقیدے لکھے ہیں، اور یہ 50 عقیدے جو ہیں وہ 7 عقیدوں میں کنورٹ کیے گئے ہیں، اور یہ 7 عقیدے 2 عقیدوں میں کنورٹ ہو گئے. 50 عقیدے جو بہشتی زیور میں ہیں ان کو تعلیم الاسلام کے اندر ایمان مفصل کے ساتھ تعبیر کیا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ عقیدے ہیں. اب اگر یہ عقیدوں کی میں تفصیل بیان کروں گا تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے. آج کا پروگرام تو آپ کے سامنے بچوں کی صلاحیتوں کو لانا ہے اور آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ تھوڑی محنت پر یہ بچے نکر کر ایسے کندن کی طرح چمک کر آئے. اگر ہم نے مزید ان کو محنت کی تو ہمارے گھروں میں حفاظ علماء ہوں گے، ہمارے علاقے دینی بنیں گے اور دشمنوں کی سازشیں فیل ہو جائیں گی. سازشوں کو ناکام کرنا ہوگا تو ان کی 8 گھنٹے کی محنت پر ہم کو اپنی محنت بڑھانا پڑے گا اور خود ہم کو اس کی فکر کرنی پڑے گی. مکتب میں بچہ آئے گا دیر سے، ماں کی گود میں پیدا ہوتے ہی آئے گا. اس بنا پر ماں کی گود میں یہ بچے کو پکا مسلمان بننا ہے. اس لیے بڑی عجیب بات بیان فرمائی. اسلامی تعلیمات کا آغاز فرماتے ہوئے فرمایا جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے کان میں اذان کہی جائے، دوسرے کان میں اقامت کہی جائے. 2 کانوں میں کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں کان 2 ہیں اور لوگ کچے کان کے ہیں. اذان ادھر سے کہے گا تو ادھر سے نکل جائے گی، تو ادھر سے اذان نکلے اس سے پہلے اقامت ادھر سے کہی تاکہ بات دل میں اتر جائے. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ ننھا بچہ جو ہے جس کو آپ نے اذان سنائی، اس کو کوئی وضو نہیں کرنا، اس کو کوئی نماز نہیں پڑھنا، نماز فرض ہے اس پر. جب اس پر نماز فرض ہے ہی نہیں تو اذان سنانے کا مقصد کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوح دل پر یعنی دل کی اسکرین پر پیدا ہونے والے بچے کے سب سے پہلے اللہ کا نام لکھا جائے اور وہ کلام سے آغاز کیا جائے جس سے اسے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے اور جو اسے زندگی میں نبھانا ہے اور اپنانا ہے اور اسے یہ باور کرانا ہے کہ تو کسی اور غیر کے گھر میں نہیں آیا، تو ایک مسلمان کے گھر میں آیا ہے جہاں اذان بھی ہوگی اور اقامت بھی ہوگی اور اس کے بعد نماز بھی ہوگی. تو یہ چھوٹے بچے کو نماز کی تیاری سکھلائی جا رہی ہے کہ جس دن سمجھدار ہوگا اور اذان سنے گا تو اس کی اسکرین پر پہلے سے اذان مرتسم ہے، اس کو تعجب نہیں ہوگا، اس پر حیرت نہیں ہوگی. اس کو خودی کا سر نگاہ لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اور اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہی.
یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں تھے وہاں صنم پرستی، بت پرستی، اللہ سے دور ہونے والا انتہائی گھناؤنا ماحول تھا۔ تو اقبال اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں گئے، کیوں؟ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، چاروں طرف اغراض کی دنیا ہے، مادہ ہے، اسلام دشمنی ہے، دین سے عداوت کی فضائیں عام ہے۔ ایسے ضلالت اور گمراہیوں کے دور میں جہاں عالم یہ ہو کہ اللہ کا نام لینے والا آرتھوڈاکس مانا جاتا ہو، جہاں اسے بیکورڈ مانا جاتا ہو، جہاں صرف دنیا کی تعلیم لینے والے کو اعلیٰ درجے کا انسان اور اسے نوازا جاتا ہو اور دیندار کو پوچھا بھی نہ جاتا ہو، ایسے زمانے میں علماء کی ضرورت ہے، ان کی محنتوں کی ضرورت ہے جو یہ آنے والی نئی نسل کو عقیدوں کی ہم آہنگی اور ان کی اہمیت سے آگاہ کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایک صاحب نے سوال کیا، مولانا ہمارے بچے نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، نمازی بن جائیں، دیندار بن جائیں، کیا طریقہ ہو؟ میں نے کہا بھیا کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ خود نیک بننا پڑے گا، خود نیک بننا پڑے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد کے اندر وہ نیکیاں آئیں گی۔ ماں اگر دیندار ہے تو ماں کی دینداری جب بچے کو دودھ پلائے گی تو دودھ کے قطروں کے ساتھ ماں کی دینداری یہ بچے کے اندر ٹرانسفر ہوگی، منتقل ہوگی، اور یہ بچہ اللہ اللہ کرنے والا بنے گا۔ اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کی سیریل دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلایا، بچہ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، اس کے منفی اثرات یہ ہوں گے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ناچنے والا بن سکتا ہے، عالم دین نہیں بن سکتا ہے۔ اس کے لیے تو ضرورت ہے ماحول کی، اور ماحول بنانے کے لیے خون کا پانی کرنا پڑے گا، پیتا پانی ہوگا تب جا کر کے ماحول بنے گا۔ ماحول یوں نہیں بن جاتا، ایک عرصے دراز چاہیے تب جا کر کے کام بنتا ہے۔ آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، اور رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ بغیر قربانیوں کے اور بغیر راتوں کو جاگے ہوئے اور اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے بغیر اور مصلے بچھائے بغیر اور گھر میں تلاوت کی فضا بنائے بغیر اور رات کو خدا سے مانگے بغیر آپ چاہتے ہو کہ بچہ ولی بن جائے تو میرا رب اس پر قادر ہے، لیکن اللہ کی عادت یہ نہیں ہے۔ عادت اللہ تو قرآن ذکر کرتا ہے، قدرت تو اللہ کی یہ ہے کہ مشرک کے گھر میں موحد کو پیدا کرے۔ آزر بتگر تھے، بت فروش تھے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے یہاں پیدا کیا تو بت شکن پیدا کیا اور موحد پیدا کیا، سید الموحدین پیدا ہوا۔ وہ تو اللہ کر سکتے ہیں، لیکن دستور اور عادت اللہ یہ ہے، جو ترتیب بتلائی جو حدیث میں آئی ہے اس کو ہمیں ملحوظ رکھنا پڑے گا اور دعائیں کرتے رہنا پڑے گا۔
تو پہلا کام تو یہ بتایا کہ اذان اور اقامت کا ہماری کمزوری یہ ہے، ہماری ویکنیس یہ ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بہن ایسے ہوں گے جن کو اذان اور اقامت بھی پوری نہیں آتی۔ اگر کہا جائے کہ اذان کہو اور اقامت کہو، لیکن ہمارے بچوں میں کتنی ٹیلنٹ ہے اور کتنی صلاحیتیں ہیں، وہ آپ نے دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں مائک دیا تو اس نے بولنا شروع کیا، حالانکہ مائک جو ہے بولنے والوں کو گونگا کرتا ہے، یہ ایسی مشین ہے۔ جب مائک ہاتھ میں آتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بولنا ہے، لیکن بچہ فرفر بول رہا ہے تو اس میں اس کا کمال کم ہے، اس کے اساتذہ اور علماء کی توجہ کا زیادہ کام ہے۔ تو اپنے بچوں کو علماء کے سپرد کرو، یہ پتھر ہیں ابھی، لیکن ان کو ہیرے بنانا ہوگا نا تو ان کو وہ جو کوہ نور کی طرح چمک رہے ہیں نا ان کے پاس بٹھانا پڑے گا، تو ان کی چمک ان کے اندر ٹرانسفر ہوگی، ان کے اندر وہ خوب آئے گی، اور اپنی اولاد کو بری صحبتوں سے بچاؤ اور ان کو غلط لٹریچر سے بچاؤ، ان کے پاس اچھا لٹریچر جائے اس کا خیال رکھو۔ اب فرمایا ذرا بولنا شروع کر دے بچہ، تو پہلا سبق یہ پڑھایا کہ تم ابا سکھاؤ گے اسے بولنا، اسے اللہ سکھاؤ، نہیں بول سکے گا نا تم کوشش کرو، تمہیں کوشش کا اجر اللہ دے دیں گے۔ اور جس دن بچے کی زبان سے اللہ نکلتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے اس بچے نے میرا نام لیا ہے، لہذا اس کے چھوٹے گناہ تمام معاف کر دیے جائیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، دی پیرنٹس آر ریسپانسبل فار دیئر چلڈرن۔ اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ دیکھو جو ماں باپ کو درد ہوتا ہے اور تڑپ ہوتی ہے اپنی اولاد کی، دوسرے سب کریں گے لیکن ماں باپ جیسی تو فکر نہیں کر سکتے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جب مکان بنتا ہے تو مکان کے اندر سب سے اوپر جو ہے اوور ہیڈ ٹینک لگاتے ہیں اور وہاں سے پائپ لائن وغیرہ کھینچتے ہیں اور پھر جہاں چاہتے ہیں پانی چھوڑتے ہیں، نل لگا دیتے ہیں، واش روم میں، باتھ روم میں، کچن میں، ہر جگہ پانی آتا ہے۔ اب اگر ٹنکی میں پانی نہ ہو اور آپ نیچے سونے کے نل لگائیں تو کیا پانی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا پانی، اس بنا پر کہ آپ کہیں گے کہ کامن سینس یہ ہے کہ ٹنکی خالی ہے۔ اگر ماں باپ والی ٹنکی میں دین والا پانی نہیں ہے تو اولاد والے نلوں کے اندر یہ دین نہیں آ سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دینداری والے ماحول میں لے آؤ، اور بچہ جہاں فرفر بولنا شروع کرے سب سے پہلے اسے اسلام کا دستور اور فنڈامنٹل بیسک قرآن کریم سکھاؤ۔ قرآن کریم نور ہے، قرآن کریم ہدایت نامہ ہے، قرآن کریم معجزہ ہے، قرآن کریم انقلاب ہے، قرآن کریم انقلابی کتاب ہے، قرآن کریم پیغام ہے، قرآن کریم ضابطہ ہے، قرآن کریم احکام کے مجموعے کا نام ہے، قرآن کریم دستور زندگی ہے، قرآن کریم منشور حیات ہے۔ یاد رکھو کہ بغیر قرآن کریم کے کوئی بھی چیز آپ کو کام نہیں دے گی۔ جب تک آپ کا بچہ سمجھدار ہو سب سے پہلا کام کرو کہ دنیا کے اندھیروں میں یہ چلا جائے، اس سے پہلے اس کو قرآن کریم کی روشنی سے منور کرو کہ جہاں جائے قرآن کا اجالا رہے، تاکہ کفر کی ظلمتیں اور دنیا کے دھندل کے اس کو کہیں گمراہ نہ کر دیں۔ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب قرآن کریم پڑھانا شروع کیا تو قرآن نور ہے، ظاہری بات ہے کہ اندر کو منور کر دے گا، ایمان کی جھلا اس کے اندر آ جائے گی، آنکھوں میں نور آ جائے گا، روشنی آ جائے گی، ایک ایمانی طاقت اور قوت انشاءاللہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے آ جائے گی، اس کا عقیدہ خود بخود مستحکم اور مضبوط ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اس کو قرآن کریم پڑھاؤ اور قرآن کریم کی تعلیم دو۔ دنیا آپ کتنا بھی پڑھائیں لیکن اگر دین نہیں ہے نا تو یہ دنیا اسے بربادی کے راستے پر لے جائے گی اور یہ مقصد زندگی پا نہیں سکے گا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بھائی دنیا میں جو لوگ جی رہے ہیں اور دنیا میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کا مقصد دنیا کی عیش و عشرت ہے، دنیا کی راحتیں ہیں، اپنے بچوں کا اچھا فیوچر بنانا، اچھا مکان بنانا، اچھی ڈگری دلانا، یہ شاید دنیا والوں کا مقصد ہے۔ ایمان والے کا مقصد تو آخرت بنانا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو اجاگر کرنا ہے، قبر کے مراحل کو آسان کرنا ہے، دنیا میں رہ کر یہ فکر آخرت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ، اور پورا قرآن کریم اس سے تو بھرا ہوا ہے۔ دنیا والے مادے پہ صرف محنت کرتے ہیں، ایمان والا آنکھ بند ہونے کے بعد آنے والی زندگی کو ہمیشہ سوچتا ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے اور سرکار نے خود اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، شکم اطہر پر مٹی ہے، جسم غبار آلود ہو گیا ہے، بڑے بڑے صحابہ اللہ کا گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی تو اس کے سامنے زندگی کا مقصد ہوگا۔ کیا ان لوگوں سے سمجھدار اور عقل مند کوئی ہو سکتا ہے؟ جو باتیں سائنس والوں نے سنتوں کی 1400 سال کے بعد ثابت کی ہیں، صحابہ کرام نے سرکار کے فرمانے پر اس پر عمل کر کے دے دیے، لیکن سرکار فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اور کتنی عجیب بات کہی، واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا وانزلا سکینة علینا انا اذا صیح بنا ابینا۔ جگہ جگہ صحابہ کرام کی باتیں نقل کی، اور اس لیے سرکار کی انگلی زخمی ہوئی ہے اور بخار آئی ہے تو سرکار فرماتے پورا جسم قربان ہو جائے دین کے لیے، سب لٹ جائے تو کوئی بات نہیں، اس لیے شعر نہ کہتے ہوئے بھی برجستہ شعر آیا زبان پر، ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ تو ایک انگلی تو ہے جو زخمی ہو گئی تو کیا ہو گیا، اللہ کے راستے ہی میں تو زخمی ہوئی۔ سرکار نے فرمایا دنیا کا عیش ختم ہو جانے والا ہے، حالات سے ہم لوگ دو چار ہیں، اور حالات کیوں ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں تو حالات ہیں، باقی دنیا پہ کوئی حال ہم کو نظر نہیں آتا۔ امتحان ہوا تو سچوں کا ہوا، اپنے عقیدوں کو بچانے کے لیے مارے کھائی ہے، دین کی حفاظت کے لیے ٹکڑے اپنے برداشت کیے ہیں، چونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اصل زندگی انسان کی دینی زندگی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ سے ڈرو. جب دین نہیں ہوگا تو اللہ سے ڈرنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوگا. بچے میں اللہ کا ڈر آ جائے, اس کو تعلیم دینی پڑے گی نا, اس کو سمجھانا پڑے گا کہ اللہ ایک ہوتے ہیں, وہ کرنے والے ہیں, وہ ہر جگہ موجود ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, تم جہاں کہیں چلے جاؤ اللہ تعالی وہاں موجود ہیں, کبھی غائب نہیں ہے. یہ جو اسماء حسنہ یاد کرائے جاتے ہیں, اس میں ہر صفت میں یہ بتایا اللہ سن بھی رہے ہیں, اللہ دیکھ بھی رہے ہیں, اللہ علم بھی رکھتے ہیں, اللہ باخبر بھی ہیں, اللہ زبردست بھی ہیں, اللہ غالب بھی ہیں, اللہ تمام کمالوں کے خالق بھی ہیں, اللہ زندگی دینے والے بھی ہیں, اللہ حیات کے لینے والے بھی ہیں. یہ ہیں عقیدے. یہ بچوں نے آج یاد کیے ہیں نام, آج جب سنبھلے گی, بڑے ہوں گے, جب معنی پر غور کریں گے تو دنیا کی طاقتیں ان کو ہلانا چاہیں گی, نہیں ہلا سکیں گی, ان کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکیں گی. اور یہ بچے آپ کو دعا دیں گے اور قبر پر ماں باپ کی کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ تمہاری قبروں کو نور سے بھرے کہ تم نے ہم کو ایسی تعلیم دی کہ آج کے خطرناک دور میں جب لوگ ایمان سینوں سے چھین رہے ہیں, تمہاری تعلیمات نے ہم کو یہ ہواؤں کے جھکڑ میں چراغ ایمانی جلانے پر قادر رکھا ہے. اپنے ایمان کی خبر لو, اپنے ایمان کی فکر کرو. دوستو, جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں وہ فکریں آخرت کی لے کے آئے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ چاہتے تو عیش و عشرت کے ساتھ رہ سکتے تھے, لیکن عیش و عشرت کو آخرت کی عیش و عشرت پر لات مار کے دیا ہے. ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے بالا خانے میں پہنچے ہیں, اور بالا خانے میں پہنچ کر کھڑے ہیں, ابھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ملی. سرکار نے کہا بیٹھ جاؤ. اب صحابہ کرام کی تمام خوشیاں اس میں ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کو خوش کریں. وہ موقع تلاش کرتے رہتے تھے کہ کس طرح اللہ کے رسول خوش ہوں, قربانیوں سے خوش ہوں. بہت کچھ دے دیا تھا, انصار نے بہت کچھ دے دیا تھا. سرکار کو بلایا, صحابہ کرام کو بلایا, اپنے مکانات دے دیے, اپنے باغات دے دیے, اپنے کاروبار دے دیے, اور تاریخ نقل کرے گی یہ بات کہ ضرورت پڑنے پر اپنی بیویاں بھی پیش کی. اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے. لوگوں نے دنیا کے بڑے بڑے ریفارمرز اور ڈیمونسٹریٹرز کی بات کہی ہے, لیکن کوئی ہے میرے آقا جیسا؟ جواب دینا پڑے گا اور اس کو اور قسم کھا کے کہنا پڑے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام چیزوں میں ہم سر کوئی نہیں ہے. کیا ایمانی طاقت انصار میں پیدا کی تھی کہ مال کی حیثیت کو ختم کر کے رکھ دی. مال کی حیثیت کی بات نہیں کرتا میں, جان بڑی چیز ہوتی ہے نا. آدمی جلدی سے جان قربان کرنے اور کسی کے پر لٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا. اس لیے بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انصار پر تھی کہ انہوں نے پیسہ بھی دیا ہے, انہوں نے جائیدادیں بھی دی ہے, انہوں نے مال بھی دیا ہے, انہوں نے سب دیا ہے, لیکن آج ایسا کانٹے کا ٹائم ہے کہ دین کی حفاظت اور بقا کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. اس میں انصار میری کیا مدد کر سکیں گے؟ آنسوؤں کی برسات میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر والہانہ اور عاشقانہ ایمان افروز تقریر فرمائی.
ہماری آنکھیں کھول کے رکھ دی. ہم کیا سمجھ رہے ہیں دنیا کو اور دین کو؟ ہم نے کیا سمجھا اور صحابہ نے کیا سمجھا ہے؟ صحابہ کے واقعات یوں نہیں ذکر کیے جاتے. ان کے ایمانی واقعات پڑھنے سے دلوں کو جھلا ملتی ہے، دلوں کو طاقت ملتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے. اس لیے ان کے واقعات سنائے جاتے ہیں. تازہ خواہی داشتن گرداغ آئے سینارا، گاہے گاہے باز خواہی قصے پہری نارا. یہ سینے کے زخم کو زندہ رکھنا ہے تو ان کی تاریخ کو اپنے سامنے دہراؤ. جن کو قرآن کریم نے لقب دیا ہے اولئک ھم الصادقون، میں اور آپ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، حساب کتاب ہوگا. معلوم نہیں ہیزیٹیشن کا معاملہ ہے، اللہ راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. لیکن صحابہ کرام وہ ہیں کہ دنیا میں ان کو رضامندی کا پروانہ دیا. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاشقانہ والہانہ چشم کشا تقریر سنیے. کیا کہا؟ یوں فرمایا سرکار ہم یہودیوں کی طرح تو نہیں کریں گے جنہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا. آج ضرورت پیش آئے گی آقا آپ کو، آپ کے لیے اگر دین کی بقا کے لیے ہمارے سروں کی، ہماری آل کی، ہماری اولاد کی گردنوں اور سروں کی ضرورت ہوگی اور کامیابیاں سروں پر چل کر آپ کو میسر آتی ہوگی تو مت سوچنا کہ انصار اپنی گردن کٹانے سے اور سر کٹانے سے گریز کریں گے. وہ اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کے راستوں میں بچھائیں گے اور آپ کو فتح سے ہم کنار کریں گے. فرمایا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ایک لمبی تفصیل کے بعد کمرے پر نظر ڈالنے کے بعد عجیب و غریب بات کہی. یوں کہا سرکار ہم لوگ حق پر ہیں کہ نہیں؟ فرمایا بالکل. اور یہ قیصر و کسریٰ اور دنیا کے بڑے سلاطین جن کو اللہ نے مال و دولت سے نواز رکھا یہ باطل پر ہیں کہ نہیں؟ کہاں باطل پر ہیں؟ تو کہا ان کا تو عالم یہ ہے کہ ان کے صوفے، ان کے مسحریاں، ان کے شاندار محلات، اور کہاں آقا آپ کو نبی الانبیاء بنایا، سرتاج انبیاء بنایا. اور عالم یہ ہے جس کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ یہ کمرے کا عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہے کہ ایک ٹوٹی پھوٹی چٹائی جس کے نشان آپ کی کمر مبارک پر پڑ رہے ہیں اور وہ چمڑے کا تکیہ نظر آ رہا ہے اور وہ ٹوٹا ہوا مشکیزہ نظر آ رہا ہے. بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سے جو ایک چار پائی، یہی ہے کل کائنات اس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی. یہی تو سلطان بحر و بر ہے میرا پیمبر عظیم تر گئے. یہ حال ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد فرمانے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ ساز جملے، ایمان افروز جملے، قیامت تک کے ایمانداروں کی ایمان کو جھلا دینے والے ارشاد فرمائے. کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں سمجھتا تھا تم سمجھدار ہوں گے،
تمہیں عقل مند گردانتا تھا، بڑی تم نے ٹھیس پہنچا دی، مجھے دکھ پہنچا دیا تمہیں، اس بنا پر کہ پہلے تمہیں اجازت نہیں دینا چاہتا تھا، تمہیں اوپر آنے کی اجازت مل گئی، تم نے ایسا جملہ کیسے کہہ دیا؟ میرے مشکیزے پر نظر، میری چٹائی پر نظر، میرے ٹوٹے پھوٹے سامان کو تم سب کچھ سمجھ رہے ہو۔ یاد رکھو یہ تمام چیزیں جن کو تم غیروں میں دیکھ رہے ہو صرف دنیا کے لیے ہیں، اور ہمیں جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ دائمی ہیں اور آخرت میں ملنے والی ہیں۔ دوستو ایمان والا جو فکر کرتا ہے وہ آخرت کی کرتا ہے۔ اسی 7 سال کا بچہ ہوا تو پہلے اس کو نماز سکھاؤ، قبل اس کے کہ یہ دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے، اس کا ذہن بگڑ جائے، اس کے اندر دوسری چیزیں بیٹھ جائیں، مادہ اس کے دل میں داخل ہو جائے، اس سے پہلے اس کی خبر لو، اس کو نماز کا پابند بناؤ، اس کو نماز کی تلقین کرو، اور ظاہری بات ہے تلقین کرنے سے پہلے خود بھی نمازی بنو، خود کو بھی نماز پڑھنا پڑے گا، نماز کا پابند بننا پڑے گا، نماز کو قائم کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھو نماز سرسری چیز نہیں ہے، عظیم ترین عبادت ہے۔ نماز کے بننے پر پورے دین کے بننے کی بات کہی گئی ہے، نماز کے بننے پر دین کے مستحکم ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ اس لیے کلمہ طیبہ کا اگر کوئی پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہو تو اسے نماز دکھانی پڑے گی، اور کلمہ طیبہ تھیوری میں دیکھنا چاہتا ہو تو کلمہ پڑھ کے سنانا پڑے گا۔ نماز اتنی اہم ہے، تو بچوں نے بہت بہترین پروگرام پیش کیا، اور خاص طور سے توجہ اس بات پر دی گئی کہ یہ نونہالوں کے اندر عقیدے کی درستگی اور اخلاق کی بلندیاں جائے، وہ تمام اسباق اس وقت پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا نبی بنا کے بھیجا ہے، اس بنا پر اخلاق عالیہ یہ مومن کی صفت ہے۔ اور یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر دعوت ہمارا مزاج ہے تو دعوت اخلاق سے چلے گی۔ اس وقت ملک میں اگر کوئی دین کی دعوت دینا چاہتا ہے تو الفاظ سے زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو عالی کرنا پڑے گا، ہمیں بلند کرنا پڑے گا، تب جا کر کے لوگ آئیں گے اس دین کی طرف۔ سرکار کے اخلاق عالیہ نے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، اور کھرا کھوٹا لگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت غادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ چھوٹے سے واقعے پر آج کی بات ختم کریں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سلطان الہند کہلاتے ہیں، محبوب اولیاء کہلاتے ہیں۔ وہ دہلی جا رہے تھے، راستے میں 7.5 لوگوں نے توبہ کی آپ کے ہاتھ پر، 7.5 لاکھ لوگ، اور 105 سال کی عمر ہوئی ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی۔ 105 سال کی لمبی عمر میں 90 لاکھ یعنی 90 لاکھ لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے۔ حضرت کی تاریخ بہت تفصیل کے ساتھ آنی چاہیے تھی، آج کل کے ایرے غیرے جو ہیں ان کی تاریخوں کے بڑے بڑے پلندے آ جاتے ہیں، اور نہیں آتا تو حضرت خواجہ صاحب کی لمبی تاریخ نظر سے نہیں گزری۔ ابن ماجہ شریف میں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں
جب تک یہ دین ہے وہاں تک پودے لگاتے رہیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں، وہاں تک ہر زمانے میں ایک پودا لگتا رہے گا۔ ایک اللہ والا جاتا ہے کہ فوراً دوسرا اللہ والا کھڑا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے تیسرا کھڑا ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں حق والے رہیں گے اور یہ دین کو جھلا دینے والے اور اس کی آبیاری کرنے والے رہیں گے۔ خواجہ صاحب نے اپنی والدہ سے کہا، امی جان 7.5 لاکھ لوگوں نے الحمدللہ توبہ کی، اپنے گناہوں سے، اپنی بری زندگی سے، اپنی شرکیہ اور کفریہ زندگی سے توبہ کیے۔ فرمایا بیٹا اس میں بھی میرا بھی حصہ ہوگا۔ جی امی جان سب آپ ہی کا ہے، میرا ہے ہی کیا اس میں؟ نہیں کہا، اصل میں بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ نے تجھے ولی بنایا، تجھے بزرگ بنایا، تیری دعا میں قبولیت رکھی، تیری آہوں میں اثر رکھا، تیری باتوں میں تاثیر رکھی، یہ تو سب اپنی جگہ ہے، لیکن جب تو پیدا ہوا اور دودھ پیتا رہا، میں نے کبھی تجھے دودھ بغیر وضو کے نہیں پلایا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج یہ مقبولیت کے درجے پہ پہنچایا۔ تو مائیں نیک ہوں تو پھر اولاد اولیاء کاملین میں سے بنتی۔ یہی حال سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ہے، اور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا زمانہ اور حضرت خواجہ صاحب کا زمانہ ایک ہے۔ وہ بھی 735 کے قریب بتا رہے ہیں، اور حضرت خواجہ صاحب جو ہیں ان کی بھی ولادت کا زمانہ ہم زمانہ ہے یہ حضرات۔ ادھر چشتیہ سلسلہ چلا، ادھر قادریہ سلسلہ چلا، 4 سلاسل کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی اور مقبولیت عطا فرمائی۔ سلاسل تو بہت تھے۔ بہرحال ماں کی تربیت کیسا کارنامہ انجام دیتی ہے، اس لیے کسی لکھنے والے نے ایک جملہ لکھا ہے کہ مرد پڑھے تو ایک فرد پڑھے، لڑکی پڑھ لے تو پورا خاندان پڑھ لے، کیونکہ بچہ جو گود میں رہے گا تو ماں کی گود میں پہلے رہے گا، باپ بعد میں اس کی تربیت میں آئے گا بچہ، لیکن اگر کوکھ میں اس کو دین مل گیا، عقیدوں کی مضبوطیاں مل گئیں تو بات آگے بڑھے گی۔ بہرحال یہ کام بہت ہی اعلیٰ درجے پر اور پائیدار طریقے پر الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بہت سے علماء اس میں لگے ہوئے ہیں فردن میں ہر ایک کو نہ مبارکباد دے سکتا ہوں نہ ہر ایک کا نام لے سکتا ہوں، لیکن مجموعی طور پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے، نظر بد سے بچائیں، ہر قسم کے خلفشار و انتشار سے اللہ حفاظت فرمائے۔ پیچھے بہت سے علماء، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم، دوسرے تمام ہی بڑے جلیل القدر علماء یہاں موجود ہیں۔ ان تمام کا موجود رہنا اس کام کے معیاری اور صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ کہ آنا تو میرا مشکل تھا، لیکن حضرت مولانا عبداللہ صاحب جو ہیں، ہمارے حضرت مفتی صاحب مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہم جو بیچارے معذور تھے، ان کو لے کر جو ہے راندیر تک تشریف لائے۔ حالانکہ ان سے میری بات چیت فون پر ہوتی رہتی ہے، وہ فون سے بھی جو ہے وہ دعوت دے سکتے تھے اور حکم کر سکتے تھے مجھے، اور میں ایک فون پر حاضر بھی ہو سکتا ہوں اور ہوتا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو ادب کے خلاف سمجھ لیا۔ میں کیا ہوں اور میری حیثیت کیا ہے؟ میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن یہ بڑوں کی بات ہے کہ چھوٹوں کی کیسی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کیسے ان کو بڑھاتے ہیں، کیسے ان کی جو ہے حوصلہ افزائی کی شکلیں پیدا کرتے ہیں۔ تو بڑوں کا کام ہے چھوٹوں کو آگے بڑھانا، لیکن چھوٹوں کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں بڑے نہ بن جائیں، ان کو اپنے چھوٹے پن کا خیال رکھنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ میں تمام ہی بزرگان دین اور علماء سے صمیم قلب سے معذرت کے ساتھ، انتہائی لجاجت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ یہ مسابقات کا جو سلسلہ ہے تقریباً 10 سال سے چل رہا ہے۔ ایک نئی بات الحمدللہ www.attableek.com The Reviver of